نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس رب کائنات کے بابرکت نام سے جس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ اپنی پیدا کردہ تمام تر مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور پھر کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے جو ہے میرا محبوب وہ محبوب خدا ہے. معزز محترم قابل سب تعظیم ہمارے نڈر بے باپ دلیر حوصلہ مند ممبرز کور کمیٹی دوسری تنظیمات کے چیئرمین اور ممبرز معزز ایس ایس سیز اور ایوز میری بہنوں میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کی استقامت اور جرأت کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ آج 10ویں دن بھی آپ کے جذبے جوان ہیں. میں راولپنڈی سے صرف ایک چیز جو مجھے کھینچ کے یہاں لائی وہ یہ تھی کہ میں پی ٹی آئی کا مین سپورٹر تھا اپنے حلقے میں. میرے حلقے کے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی کھل کے کمپین کی, بڑی خوشی سے کمپین کی, دن رات دیکھ دیا اور یہ ہمارا یہ خواہش تھی اور یہ اندازہ تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں تبدیلی لائے. عمران خان کا نعرہ اور ان کے دیے ہوئے بھاشن جس میں وہ مغرب کی مثالیں ہمیں دیا کرتے تھے یا ریاست مدینہ کی, ان دونوں کے دونوں نظر میں آج مولوی کا کردار دیکھتے ہیں. مغربی دنیا کو دیکھ لیں. اس وقت بابا اشفاق احمد اپنی کتاب میں لکھے گئے ہیں واقعہ جو آپ سب کو پتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا چلان ہوا, کچھ دن میں نہ جا سکا, عدالت میں پیشی ہوئی, چلان جمع نہ کرا سکا تو عدالت میں پیشی ہوئی. تو جب میں عدالت میں گیا تو جج صاحب کو جیسے ہی پتا چلا کہ میں ایک ٹیچر ہوں وہ میرے احترام میں کھڑے ہو گئے. اہل مغرب کی مثالیں جو عمران خان ہمیں دیا کرتے تھے, اہل مغرب کی مثالیں جو عمران خان ہمیں دیا کرتے تھے اس کے تناظر میں آج ہمارا حال دیکھیں. وہ جج جو مغربی تھا وہ ٹیچر ان کورٹ کر کے کھڑا ہو گیا ادب میں, اور آج یہاں پر 10 دن سے اساتذہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں صرف مثالیں دیتے رہے تو وہ صرف مثالوں پر رہے. ان کا کوئی اپنی جگہ میں پیدانا ہے جو صرف مثالیں دے کے ووٹیں لے کے آپ سائڈ پہ ہو گئے. اس کے بعد عمران خان نے ہمیں ریاست مدینہ کی مثالیں دی. ریاست مدینہ اسلام کے لحاظ سے اسلام میں دیکھیے معلم کا کردار. سب سے پہلے یہ جو پیشے پیغمبری جسے ہم کہتے ہیں ایک سٹیپ اور اوپر جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ سنت الہی ہے. اللہ رب العزت کی سنت ہے تعلیم دینا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور انہی علوم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت ملی تھی. اور سب سے پہلا معلم اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے بعد الرحمن علم القرآن کہہ کر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معلم ہوں, کل انسانیت کا معلم ہوں. اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے پیغمبر بھیجے. تو سب سے پہلے یہ پیشہ پیغمبری بھی ہے اور یہ میں کہتا ہوں پیشہ خداوندی بھی ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے, ایک درجہ اور اوپر چل جائے. اور سنت الہیہ کے بارے میں ایک بات بڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بھی سنت ہے, اور اس سنت ہونے کے ناطے درود پاک جس حال میں بھی پڑھا جائے وہ مقبول ہے. تو یہ ہماری تدریس چاہے اب تو اسٹینڈرڈ ہے یا اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں بھی کرتی, اگر کسی کو ایک لفظ بھی سکھا دیا تو وہ مقبول رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہے. کیوں مقبول ہے؟ کیونکہ یہ پیشہ خداوندی ہے اور اس کو قبولیت کے لیے اس کی کوئی شرائط نہیں ہے. اور اتنے مقدس پیچھے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر پہ محسوس کیا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر فخر محسوس کیا.
آگے اسلاف کے اسباب دیکھیں، جتنے اسلاف گزرے وہ یہی دس دیتے رہے ہمارے اسلام میں کہ آپ نے استاد کی قدر کرنی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروانا تھا تو بیٹے کو ڈانٹ دیا کہ ارے بدبخت کیا کر رہے ہو تم؟ تو وہ استاد جو ہے وہ ہچکچا گئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ ٹائم کم تھا تو اس لیے میں نے اسے کہا کہ پانی ڈالو تو وضو کر لیتا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ نہیں میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ کیوں آپ کے آنکھوں پہ پانی ڈال رہا ہے اور وضو کروا رہا ہے، میں اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ اس کا ایک ہاتھ خالی ہے اور اس خالی ہاتھ سے یہ آپ کے کوئی کیوں نہیں ہو رہا۔ مرغی دنیا میں استاد کی قدر کی، ریاست مدینہ جس کی مثال عمران خان آپ دیتے تھے، اس نے بھی معلم کی قدر سکھائی ہے، معلم کی قدر سکھائی ہے۔ جنگ بدر کی گاڑی دیکھ لیں، جنگ بدر کے گاڑی دیکھ لیں، کفار تھے، نان مسلم تھے، نان مسلم ہونے کے باوجود ان کے لیے لا بریک کیا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں لا بریک نہیں کر سکتے، ان کے لیے لا بریک کیا گیا۔ انہیں جنگ بدر کے قیدیوں کو، کفار کو وہ جو ہرجانہ دیں گے آزاد ہوتے تھے وہ نہیں مانگا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ریاست مدینہ یہ سکھاتی ہے ہمیں۔ اور یہاں پر ایک بات کہ وہ مسلم نہیں تھے، نان مسلم تھے، دوسرا مجرم تھے، قیدی تھے، جنگ لڑتے ہوئے پکڑے گئے، اور تیسری سب سے اہم بات کہ وہ کفار کوئی درس قرآن نہیں دیتے تھے، وہ ان سے مراد کوئی قرآن مناظرہ اور حدیث پڑھانا نہیں تھا، وہ صرف یہ تھا کہ تم نے ہمارے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا فقط سکھا دینا ہے، صرف یہ سکھا دو، 10 بچوں کو سکھاتے جاؤ اور آزادی حاصل کرتے جاؤ۔ ریاست مدینہ میں تو استاد کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ رتبہ ہے، یہ حیثیت ہے۔ اور ایک آج جہاں پر استاد ہیں، پورے پنجاب کے استاد یہاں پر روڑ رہے ہیں سڑکوں پر، یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عمران خان، کیا آپ کو ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا، اس لیے آپ کے لیے ہم نے راتیں جاگی، اس لیے کمپینیں کی، اس لیے ووٹیں دلوائی کہ آپ انہی اساتذہ کا استحصال شروع کر دیں اور مثالیں مغربی ممالک کی دیں، مثالیں ریاست مدینہ کی دیں، اور عملی طور پر آپ ایک بے حس حکمران بن کے سامنے آ جائیں۔ یہ آپ کی مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس معاملے کی ملاقات سے بخوبی باخبر ہیں یا نہیں۔ اگر باخبر ہیں تو پھر اس کا نوٹس لیں، اور اگر بے خبر ہیں، آپ کو ٹی وی کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈالر 100 سے اوپر چلے گیا ہے، تو پھر آپ کی حالت پہ سوائے ریم کھانے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے یہ جو ٹیم ہے، ہمیں آج بھی آپ پہ یقین ہے، آج بھی آپ اپنی ٹیم کو اس کی تصحیح کر لیں، ان کو متحرک کر لیں اور انہیں سکھائیں اور ان کی پروگرس لیں کہ کیوں یہ پاکستان ان چند مہینوں میں احتجاجستان بننا چاہ رہا ہے۔ کہیں لیڈی ہیلتھ ورکر بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی روڈ کو لڑکوں نے بند کیا ہوا ہے، ہر روڈ پر، لاہور کی ہر روڈ پر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کسی صورت نہیں لگ رہا، یہاں کی حالت دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ احتجاجستان بن چکا ہے۔ منسٹر مراد صاحب، برائے کرم آپ کی مراد تو پوری ہوئی، آپ منسٹر بن گئے، لیکن یہ منسٹری آپ کو راس نہیں آ رہی۔ آپ ایک ضدی اور ہٹ درم انسان بن کر سامنے آ رہے ہیں، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، ان اساتذہ کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے۔ ضد، ہٹ درمی اور انا پسندی کو، انا پرستی کو سائڈ پہ کریں، آئیں اپنے ان اساتذہ کا ہاتھ تھامیں، آئیں ان کے مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے
لیے کوشش کریں, آئیں اور خود کو عمران خان کا سچا سپاہی ثابت کریں. آئیں, یہ جو نوجوانوں میں 14,000 نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے, آئیں اور میدان میں آئیں, ہاتھ تھامیں اور ان کے مسائل حل کریں اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں. آخر میں کور کمیٹی ممبرز, جملہ تنظیمات کے مہمان گرامی اور SSCs اور AEOs کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جرأت اور استقامت قابل تقلید ہے. اور میرے خیال میں محکمہ تعلیم میں میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا کہ اتنا زیادہ تعداد میں لوگ اور اتنے زیادہ دن تک اس استقامت, جرأت, شجاعت, بہادری, حوصلہ مندی کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر بیٹھے ہوں اور ان کے حوصلے بھی بلند. یہ ایک اعلان ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن میہاڑی محمد سہیب عمران صاحب نے, یہ CEO ہیں میہاڑی کے محمد سہیب عمران صاحب, انہوں نے اس دھرنے میں شامل ہونے والے جو AEOs ہیں ان کو اس دھرنے کو بنیاد بنا کر معطل کر دیا اور ان کی جگہ چارج ان مراکز کے دوسرے ٹیچرز کو دے دیا ہے. ہم اس پلیٹ فارم پر ان کی اس حرکت کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تعلیم دشمن اقدامات نہ کریں, ضد اور عداوت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ کل کلام کا منہ دکھانے کے بھی قابل نہ ہو. آپ سوچیں, ایک دفعہ پرکھیں, جانچیں, اپنے عمل کی پڑتال کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ جو 7 سال سے آپ کو سروسز دے رہے ہیں, جو 7 سال سے آپ کی ایک کال پہ لبیک رہتے ہیں, آج یہ لوگ اپنے حق کے لیے نکل پڑے ہیں تو آپ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئیں. اپنے ضعف کو اعلیٰ کریں, اپنے ضعف کو بڑا کریں اور حوصلے کو مظاہرہ کریں, اور ہو سکے تو آپ بھی اس آواز میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ رب العزت اور تمام SSCs, AEOs بہنوں بھائیوں کو سلامت رکھے, اور اللہ رب العزت سے دعا کو کہ اے رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مسائل جلد از جلد حل فرما اور ہمیں سرخرو فرما. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.